کے اندر ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہیثمی مجمع الزوائد کے اندر یہ بات درج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتدری ما یقول اللہ فی الشام، جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے اور آپ کا خدا جانے کیا فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول یا شام انت صفوتی من بلادی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شام کے بارے میں فرمایا کہ اے شام تو میرے شہروں میں سے میرا منتخب شدہ شہر ہے، شہروں میں سے میرا انتخاب کیا ہوا شہر ہے، شام کے متعلق فرمایا۔ تو گویا حضور نے فرمایا، اور دوسری حدیث کا اس کے ساتھ اگر ہم تسلسل جوڑیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے گویا شہروں میں صفوت سے مراد شام کا شہر لیا ہے، اور بندوں میں صفوت سے مراد صوفی لیے ہیں۔ شہروں میں صفوت سے مراد ملک شام ہے، اور خدا کے بندوں میں صفوت سے مراد صوفیاء ہیں، اور صوفی ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ جو ملک شام میں مقیم ہوں گے، صفوت سے مراد صوفی اس لیے کہ اس ملک شام کے حوالے سے حدیث کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ملک سے 40 ابدال ہوں گے، ملک شام سے 40 ابدال ہوں گے۔ تو حضرات عزیز وقار، اب ہم جانتے ہیں کہ جو صوفیاء کے روحانی مراحل ہیں وہ کیسے طے ہوتے ہیں، یہ ایک سے اگلے مرحلے میں کیسے قدم رکھتے ہیں، اور ان کی شان خدا کے نزدیک کیا ہے۔ یہ جب مجاہدہ کرتے ہیں، یہ جب ریاضت کرتے ہیں، یہ جب دل کو صاف کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کے مختلف مراحل ہیں، یعنی تصوف مرحلہ در مرحلہ سفر کرنے کا نام ہے۔ اس سفر کو سلوک اور مسافر کو سالک کہتے ہیں۔ جو سفر کرنے والا وہ سالک ہے، اور اس سفر کو سلوک کہتے ہیں۔ اب آئیے، گویا جو سفر صوفی کرتا ہے اس کے متعلق کیا ہے حدیث کے اندر۔ اب اور یہ بات بھی درج ہے صوفیاء کی زبان میں، بتا دوں کہ صوفی کبھی جامد نہیں رہتا، ایک جگہ رک کے نہیں رہتا۔ صوفی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں آگے سفر کرتا ہے، وہ اس کا سلسلہ سفر جاری رہتا ہے۔ اب اس مرحلے میں پہلا مرحلہ ہے تزکیہ۔ 10 مراحل تصوف میں ہیں جو صوفیاء کیا کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے تزکیہ، نفس کا سفر، یعنی اس میں جو حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، حیوانی خصلتیں وہ روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں، اور حیوانی خصلتوں کے نتیجے کے اندر انسان جتنی برائی کرتا ہے، وہ حیوانی خصلتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو تب وہ برائی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، یعنی جو بھی برائی ہے وہ حیوانی خصلتوں کی وجہ سے ہے۔ تو جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو جب وہ روحانی خصلتیں، اچھی خصلتیں، نیک خصلتیں آ جاتی ہیں، تو حیوانی خصلتیں خود بخود انسان سے نکل جاتی ہیں۔ جب حیوانی خصلتیں انسان سے نکلتی ہیں اور اچھی خصلتیں آ جاتی ہیں، روحانی خصلتیں آ جاتی ہیں، تو پھر انسان کے اندر قتل و غارت نہیں بلکہ برداشت کا مادہ آ جاتا ہے۔ پھر انسان جو ہے اس کے اندر برداشت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے اوصاف لا کر کے رکھ دیتا ہے جو ایک نیک برگزیدہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس پہلے مرحلے کا آغاز امن سے ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ ہے تصفیہ۔ اس سفر میں دل صاف ہو جاتا ہے، یہ جو دوسرا مرحلہ اس میں دل صاف ہو جاتا ہے، اور دنیا کے تمام افکار، دنیا کی ساری فکریں، اس کے رنج غم سب سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر دوسرا مرحلہ پہ وہ اللہ کا ولی صوفی جاتا ہے تصفیہ پہ، تو وہ دنیا کے رنج اور غم اس سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے تخلیہ، یعنی تیسرا مرحلہ باطن کا سفر ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں، خاص تخلیہ۔ فرمایا یہ تخلیہ میں بندہ
اپنے باطن سے نہ صرف غیر کو نکال دیتا ہے بلکہ ما سوا اللہ ہر چیز کو نکال دیتا ہے اور ہر چیز سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے. گویا یہ خلوت کا مرحلہ ہے اور دل کو محبوب حقیقی کے اپنے دل کو محبوب حقیقی کے لیے خلوت قدا بنا دیتا ہے. تو گویا اس کے دل میں خدا ہی خدا بستا ہے. پھر چوتھا مرحلہ ہے تحلیہ. یہ تھا تخلیہ اور چوتھا مرحلہ ہے تحلیہ. اس مرحلہ میں سالک اپنے اوصاف سے نکل کر ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے, یعنی خدا کے اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے. گویا اس پر رب کے اوصاف کا رنگ نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا باطن چمک اٹھتا ہے اور جس کا قلب صاف ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. کیونکہ دل کی صفائی ہوتی ہے, دل کے اندر کساوت نہیں رہتی, دل کے اندر قدورت نہیں رہتی, رنجش نہیں رہتی, غیبت نہیں, حسد نہیں, بیماریاں ساری ختم ہو گئی. جب دل صاف ہو گیا تو پھر اللہ کا ولی ہے وہ. اور پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے, کیونکہ رب کی شان کیا ہے کہ وہ ہر ایک کو پالتا ہے. تو جب رب کے رنگ اس صوفی میں آ جاتے ہیں تو جس طرح رب ہر ایک کو پالتا ہے, ہر ایک کی پرورش کرتا ہے, صوفی بھی اسی وصف کا فیض لیتے ہوئے ہر ایک کو پالتا ہے, آگے سالکین کو پالتا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے. اور اسی طرح صوفی بھی وہ پھر لینے والا نہیں ہوتا ہے, صوفی پھر دینے والا ہوتا ہے, وہ تقسیم کرنے والا ہوتا ہے. اور پانچواں مرحلہ تجلیہ کا ہے. ربانی اوصاف میں رنگنے کے بعد صوفی جو ہے یہ پانچواں مرحلہ تجلیہ میں جب داخل ہوتا ہے تو اس مرحلہ میں بندے کے قلب و باطن پر انوار و تجلیات کا ورد ہوتا ہے. بندہ فرشی ہوتا ہے لیکن وہ انوار و تجلیات کے اعتبار سے اس کا جو من ہے, باطن ہے, وہ عرشی بن جاتا ہے. اور پھر چھٹا مرحلہ ہے التدلی. صوفی جب اس مرحلہ میں داخل ہوتا ہے, اب یہ مقام چونکہ اس کے عروج کا شروع ہو جاتا ہے اور صوفی عروج پر جاتا ہے تو اس مرحلے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت خاص نصیب ہوتی ہے. اور پھر ساتواں مرحلہ ہے آگے التدنی. یہ دنا فتدلہ سے ہے اور اس کا فیض سمیٹنے کے بعد جب بندہ ساتویں مرحلے التدنی میں داخل ہوتا ہے, اب اس کو بعد نے جو لکھا ہے وہ تدانی بھی لکھتے ہیں, اس کو تدنی تدانی بھی لکھتے ہیں. اس مقام پر اس کی قربت کامل ہو جاتی ہے اور اسے قاب قوسین او ادنی کا فیض ملتا ہے. آٹھواں مرحلہ الترقی. اور تدانا کے بعد صوفی ترقی کے مرحلے پر فائز ہوتا ہے. گویا اس مقام پر اس کی ترقی ہو کر کے قرب الہی, عشق الہی, محبت الہی, معرفت الہی اور اطاعت الہی اس نصیب ہو جاتی ہے. اور اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت خدا کی بات کرتا ہے, ہر وقت خدا کا ذکر اس کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے. نواں مرحلہ التلقی ہے. اس روحانی سفر میں مراحل طے کرتے کرتے صوفی اپنے 90 مرحلے التلقی میں جب داخل ہوتا ہے جہاں وہ براہ راست رب سے سنتا ہے, رب سے سنتا ہے. اس کی عطا, کشف اور الہامات جتنے بھی ہیں, نتیجتاً جب صوفی بولتا ہے تو اس کی زبان سے حق نکلتا ہے. یعنی اس مرحلے پر صوفی زبان سے جو بھی لفظ نکالے وہ حق نکلتا ہے, اس کے دل سے حق نکلتا ہے اور وہ تلقی یعنی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیتا ہے. 10واں اور آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے التولی. اس سفر میں بندہ جب پہنچتا ہے تو اپنے رب سے سب کچھ وصول کرنے کے بعد اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے. سفر اس نے کیا, عروج کا سفر کیا اور سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مخلوق بن گیا, نہیں, خدا سے سب کچھ لینے کے بعد وہ اپنے مقام میں پلٹ کے آ جاتا ہے. اس آخری مرحلے کو التولی کہتے ہیں اور اس مرحلہ میں رب اس کا متولی بن جاتا ہے. رب کیا بنتا ہے؟ اس کا متولی بن جاتا ہے.
پھر رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، رب اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، رب اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ گویا یہ مرحلہ، اس میں بندہ ترقی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی اس کا متولی بن جاتا ہے، گویا وہ خدا کے اس حصے کے اندر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اس طرح شامل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی سلیق لفظوں میں کہ اس 10ویں مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے جو اشارہ کرے تو وہ خدا کی مدد اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کی زبان میں خدا کی مدد آ جاتی ہے، اس کی پاؤں کی حرکات میں خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ ان سارے مقامات میں آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی غیظ و غضب اور غصہ کی کوئی جھلک نہیں دکھائی دی آپ کو۔ ان سارے 10 اسفار میں کہیں غصہ، نفرت، سختی نہیں آئی ہے، بلکہ ہر سفر سوئے جمال ہے، ہر سفر بسوئے رحمت ہے، سفر بسوئے قربت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مولا کے قریب ہو جاتے ہیں پھر وہ اوروں کو بھی اپنے قریب کر کے خدا کے قریب کر دیتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، اب تصوف میں بنیادی طور پر 3 ٹولز استعمال ہوتے ہیں، 3 اصطلاحیں، وہ 3 ٹولز ہیں تصوف کے، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت اور ایک ہے حقیقت۔ شریعت زندگی میں اعتدال کا نام ہے، طریقت خود سے جدا ہو جانے کا نام ہے، طریقہ اپنا لیا۔ اب کوئی قادری سلسلے میں ہے تو سلسلہ قادریہ کا طریقہ، کسی نے نقشبندی کے سلسلے کا، کسی نے چشتی سلسلے، سہروردی سلسلے، طریقت یہ ہے۔ اب آگے ہے حقیقت۔ حقیقت کیا ہے کہ واصل خدا ہو جانے کا نام ہے۔ شریعت پہلا سٹیپ ہے، بغیر شریک اگر کوئی بندہ شریعت پر پورا نہیں اترتا اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے اور شریعت پر پورا نہیں اترتا تو وہ جھوٹا ہے۔ شریعت پہلا سٹیپ ہے، تو سب سے پہلے شریعت کی پابندیوں کے ساتھ وہ سفر آگے شروع کرے گا۔ دوسرا طریقت کہ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑے گا، کسی کی بیعت کرے گا، کوئی طریقہ اپنائے گا جو لے کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جائے گا، اور حضور غوث پاک مولا کائنات کی بارگاہ میں اور مولا کائنات سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گا۔ اور ان سارے یہ 2 طریقے ہیں، شریعت اور طریقت۔ یہ طریقے اپنا، شریعت پر چل کر، طریقت کے اوپر چل کر مقام کیا حاصل کرنا ہے؟ حقیقت کا مقام حاصل کرنا، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ واصل خدا ہو جانے کا نام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ تو صوفی جب ان تمام مراحل سے گزرتا ہے تو اسی کا نام، اسی کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں، اسی کو سلوک و تصوف کہتے ہیں۔ تو جب سلوک اور تصوف اپنایا جاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے اخلاق کو، تصوف اور سلوک جو ہے یہ اخلاق کو عمدگی دیتا ہے اور حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو پختگی دیتا ہے، معاملات کو درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کر دیتا ہے اور یقین اور اعتماد کو استحکام عطا کر دیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اب میں آخری 2-3 باتیں آپ سے یہ عرض کروں کہ صوفیاء کا جو طرز زندگی ہے وہ جداگانہ ہے۔ ان کا قال، ان کا حال، ان کا عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ تصوف جس میں بس جائے اس کی زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا مقال یعنی بولنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ